بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستوں کو سفر آخرت چینل پر خوش آمدید۔ معزز ناظرین کرام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ایک نوجوان کا واقعہ نہایت ہی سبق آموز واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک نوجوان آیا اور درخواست کی، اے اللہ کے نبی، میں نے سنا ہے کہ آپ تمام جانوروں اور پرندوں کی بولیاں جانتے ہیں، آپ یہ فن مجھے بھی سکھا دیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نور بصارت سے اس نوجوان کے ذہن میں چھپی اصل بات دیکھ لی اور اس سے کہا، اس خیال خام سے باز رہ، اس میں بے شمار خطرے پنہاں ہیں۔ جانوروں کی بولیاں سیکھ کر خدا کی معرفت حاصل نہیں ہوتی۔ موسیٰ کلیم اللہ نے اس نوجوان کو بہت سمجھایا، لیکن جس قدر آپ علیہ السلام اسے روکتے اور سمجھاتے، اسی قدر ضد کرتا جاتا۔ اس نے کہا، اے پیغمبر خدا، مجھے اس بات سے محروم کرنا آپ کے لطف و کرم اور مہر و محبت سے بعید ہے۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا، یا الہی، تو بے نیاز ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس نوجوان کی عقل کو شیطان مردود نے اپنا کھلونا بنا لیا ہے۔ تو ہی بتا میں کیا کروں؟ اگر اسے جانوروں کی بولیاں سکھا دوں تو یہ بات اس کے حق میں نیک نہ ہوگی، اور اگر نہ سکھاؤں تو اس کا دل صدمے سے چور ہو جاتا ہے۔ حق تعالیٰ نے حکم دیا، اے موسیٰ، تم اس نوجوان کی خواہش پوری کرو، کیونکہ ہم کسی کی دعا رد نہیں کرتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار پھر اس نوجوان کو باز رہنے کی کوشش کی۔ نوجوان کہنے لگا، بہت بہتر، کم از کم 2 جانوروں کو بولیاں تو مجھے ضروری سکھا دیجئے۔ ایک اس کتے کی بولی جو میرے مکان کے دروازے پر پہرا دیتا ہے، اور دوسری اس مرغ کی بولی جو میرے گھر میں پلا ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اچھا جا، آج سے ان دونوں حیوانوں کی بولی کا فن میں نے خدا کے حکم سے تجھے عطا کیا۔ وہ نوجوان خوشی خوشی گھر واپس گیا۔ تھوڑی دیر بعد خادمہ نے رات کا بچا کچا روٹی کا ایک ٹکڑا باہر پھینک دیا۔ اس وقت مرغا پھڑپھڑاتا ہوا آیا اور وہ ٹکڑا اٹھا کر اپنی چونچ میں دبا لیا۔ پہرا دینے والے کتے نے یہ دیکھ کر مرغ سے کہا، بھائی تو بڑا لالچی ہے، باسی روٹی کا یہ ٹکڑا میرے حصے کا تھا، وہ بھی تو نے اچک لیا۔ مرغ نے کتے کا شکوہ سنا تو جواب میں بولا، بھائی اس باسی روٹی کا رنج نہ کر، ذرا صبر سے کام لے، خدا نے تیرے لیے بہترین نعمت مقرر کی ہے۔ کل ہمارے مالک کا چہتا گھوڑا مرنے والا ہے، اس کا گوشت خوب پیٹ بھر کر کھانا۔ اس نوجوان نے مرغ کی یہ بات سنتے ہی تھان پر سے گھوڑا کھولا، بازار میں لے جا کر اس کے دام کھڑے کیے اور خوشی خوشی گھر واپس آیا۔ اگلے روز مرغ نے کتے سے کہا، گھوڑا تو مرنے ہی والا تھا، یا نہ مرا، دوسری جگہ جا کر مر گیا۔ ہمارا آقا گھوڑا بیچ کر نقصان سے تو بچ گیا، کل اس کا اونٹ مر جائے گا، پھر تیری پانچوں گھی میں اور سر کڑائی میں ہوگا۔ نوجوان لپکا ہوا گیا اور اونٹ کو بھی بازار میں لے جا کر دام وصول کر لیے۔ دل میں خوش تھا کہ ان جانور کی بولیاں سیکھ کر فائدے میں رہا۔ تیسرے دن کتے نے ورا کر مرغ سے کہا، زمانے بھر کے جھوٹے، کب تک کانٹ کی ہانڈی آگ پر چڑھائے گا؟ تو بڑا ہی فریبی نکلا، آخر تجھے جھوٹ بولنے میں مزہ کیا آتا ہے؟ مرغ نے کتے کی یہ جہڑ سن کر کہا، بھائی میں جھوٹ نہیں بولتا، مالک نے اونٹ کو بھی لے جا کر بیچ ڈالا اور پیسے جیب میں رکھ لیے۔ اب وہ اونٹ جس بدنصیب نے خریدا تھا اس کے گھر جا کر مر گیا ہے۔ بہرحال تو غم نہ کر، کل ہمارے آقا کا غلام مرے گا۔ غلام کے مرنے کے بعد آقا فقیروں کو روٹیاں اور گوشت بانٹنے کا اہتمام کرے گا، پھر تیرے مزے ہی مزے ہیں، اب خوش ہو جا۔ مرغ کی بات سنتے ہی نوجوان نے غلام کو بھی ایک شخص کے ہاتھ اپنی اچھی قیمت پر بیچ دیا۔ اس نے دل میں خدا کا شکر کیا کہ اس نے مجھے 3 حادثوں سے بال بچا لیا۔ چوتھے دن کتے نے لال پیلی آنکھیں نکال کر مرغ سے کہا،
جھوٹوں کے بادشاہ، تو نے یہ بھی سوچا کہ تیری یہ دروغگوئی کب تک چلے گی؟ مرغ نے جواب دیا، میں نے سچ کہا تھا۔ آقا اگر اس غلام کو نہ بیچتا تو وہ اس مکان میں مرتا۔ جس نے اسے خریدا وہ اب رو رہا ہے، لیکن اب خود ہمارے آقا کی باری آ گئی ہے، کل یہ مرے گا۔ آقا نے مرغ کی زبانی اپنے مرنے کی خبر وحشت اثر سنی تو پیروں تلے کی زمین نکل گئی۔ ڈرتا پڑا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور فریاد کی، اے خدا کے پیارے نبی، مجھے ملک الموت کے پنجے سے بچا لیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ارے احمق، اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے؟ فوراً بازار میں جا اور اپنے آپ کو بھی بیچ ڈال۔ تو اس کام میں بڑا ہوشیار ہے۔ اس مرتبہ بھی اپنا نقصان کسی اور کے سر پہ ڈال دے اور خود کو بیچ کر جو مار ملے وہ اپنے خزانے میں بھر لے۔ سچ ہے، مصیبت کو عقل مند پہلے دیکھ لیتا ہے اور بے وقوف آخر میں۔ اس نوجوان نے پھر منت سماجت شروع کر دی اور اس قدر رویا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس پر رحم آ گیا۔ ارشاد ہوا، اے نوجوان، اب تو تیر کمان سے نکل چکا، قضا نے تیرا گھر تاک لیا ہے اور اسے ٹالنا میرے بس میں نہیں۔ اچانک نوجوان کا جی گھبرایا، ہاتھ پاؤں سنسنانے لگے، یکا یک خون کی ایک کہہ ہوئی۔ وہ کہہ ہیضے کی نہ تھی، موت کی تھی۔ اسی وقت 4 آدمی اسے کندھے پر لاد کر گھر لے گئے۔ زبان بند ہوئی، آنکھوں کی پتلیاں پھر گئیں۔ آخر کار اس نے ایک ہچکی لی اور اپنی جان جانے آفرین کو سپرد کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خبر سنی تو بارگاہ الہی میں دعا کی کہ اے باری تعالیٰ، اسے ایمان کی دولت نصیب فرما۔